بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ السلام علیکم حاضرین و سامعین، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اہم مضامین کا سیریز شروع کی ہوئی ہے، جس میں ایک پارہ کے اہم مضامین اور اہم واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز چوتھا پارہ کے اہم واقعات اور قصص آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے کا آغاز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے ہوا کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں سب سے پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو جی۔ محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت اور ان کا بہت ہی پیارا باغ تھا۔ انہوں نے وہ پورے کا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے صدقہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد بیت اللہ کا اور مکۃ المکرمہ کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ روئے زمین کے اوپر تمام انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر اللہ کا وہ کعبہ ہے، اور اس میں فرمایا کہ برکتیں ہیں، اس میں ہدایت ہے۔ اب پہلے گھر کی تفسیر مفسرین نے یوں بیان کی ہے کہ یہ سب سے پہلے تعمیر ہونے والا اس زمین کے اوپر اللہ کا گھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد پہلے رکوع میں حج کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ کعبہ کا حج کریں جی، اور حج کے مختلف مقامات پر قرآن نے احکام بیان کیے ہیں۔ ساتھ ہی اس رکوع کے آخر میں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اوس اور خزرج کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا جی۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مدینہ کے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد ان کی صلح ہو گئی، اور جب صلح ہوئی تو یہود کو یہ برداشت نہ ہو سکا، تو یہودیوں نے بہت سی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے اوس اور خزرج کو آپس میں لڑایا جائے۔ ان کے لڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہود کو یہ ہوگا کہ اسلام کمزور ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ تم ان کی اطاعت مت کرو جی۔ دوسرے رکوع میں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمام کائنات میں سے، تمام چیزوں میں سے، تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ جو ہمیں ڈرنا چاہیے وہ اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہم نے اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے پارہ میں آپس کی ناچاکیوں کو اور آپس میں جو جھگڑے ہیں اور یا معاشرے میں جو ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اس کا حل پیش کیا۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو جی۔ اور اللہ کی رسی سے مراد، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ قرآن پر عمل کر لو تو جتنے بھی معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، وہ سب کے سب حل ہوتے جائیں گے، اور ایک رسی کو تھامنے کا حکم ملا ہے۔ اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ نیکی کو پھیلانے کا حکم اور برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد
تیسرے رکوع کے آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کی فضیلت بیان کی، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو جی۔ لہذا بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ ہم اچھائی کا حکم بھی دیں اور اچھائی پر عمل بھی کریں، برائی سے خود بھی رک جائیں اور دوسروں کو بھی ہمیں روکنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے یہود پر جو ذلت اور رسوائی طاری ہوئی تھی اس کا بھی اشارتاً ذکر کیا، چونکہ یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کے اوپر بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے جی، اور انعامات کے بعد بھی اس قوم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا اور یہ نہیں سنبھل سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو نازل کر دیا۔ اور جب یہ ذکر کیا تو اس کے بعد قرآن نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک اہل کتاب، ایک مومنین اور ایک کفار۔ ان گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد صدقہ کی فضیلت بیان کی، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے جو رازدان ہیں، جو خاص قسم کی تمہاری گفتگو ہے، خاص قسم کے تمہارے مشورے ہیں، وہ تم اپنوں کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ مت شیئر کرو جی۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہے، ایک کہ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ دوسرے جو یہودی تھے، منافق تھے، ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ منع کر دیا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع جو ہے یہ پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 2 اہم غزوات کا ذکر کیا ہے، ایک غزوہ احد کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بدر والے دن کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اور کس کے ذریعے سے مدد کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر 5000 ملائکہ بھیجے تھے، لیکن احد کے مقام پر مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ کو بھی قرآن نے اسی پارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور وہ وجہ کیا تھی کہ احد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے احد پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک درہ تھا، ایک جگہ تھی خالی، جو احد پہاڑ کی پچھلی طرف سے ایک رستہ تھا، اس رستے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کا ایک دستہ مقرر کر دیا، اور جن کی سربراہی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ اور احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری لاشوں کے اوپر اگر کفار کے گھوڑے بھی چل رہے ہوں تو پھر تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا دی۔ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگ شروع کی تو مسلمانوں میں حضرت علی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں ایسے چلی تو کفار شکست دیکھتے ہوئے دوڑ پڑے گی۔ تو مسلمان جو میدان میں تھے انہوں نے کیا کیا کہ کفار مکہ کا جو مال غنیمت تھا ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جیسے پہاڑ کے اوپر اس درہ میں جو 50 فوجیوں کا دستہ کھڑا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کافر تو میدان چھوڑ کر بھاگ چلے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے۔ اب وہ جو 50 لوگوں کا ایک دستہ تھا ان میں 2 گروہ پیدا ہو گئے جی۔ ایک گروہ نے کہا کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے وہ حکم نہ دے اس وقت تک ہم واپس نہیں جاتے جی۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ارشاد تھا یہ جنگ کے اختتام تھا، اب مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے تو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرواتے ہیں۔ تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ نیچے آ گئے میدان میں۔
حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ جنگ میں بڑی مہارت رکھتے تھے. تو خالد بن ولید نے میدان چھوڑا. میدان چھوڑ کر کچھ مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہوئے اور پھر کیا کیا کہ اسی مقام سے, اسی درہ سے مسلمانوں کے اوپر بیک سائڈ سے حملہ کر دیا جی. اور مسلمان اس وقت سنبھل بھی نہیں پائے جی. تو اس دوران مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا, جانی نقصان بھی ہوا, اور حتیٰ کہ اس میدان احد میں کفار مکہ نے شیطان کی صورت میں یہ خبر بھی پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں جی. تو جو ہی مسلمانوں کے اندر یہ خبر پہنچی تو جو مسلمان حوصلے کے ساتھ جنگ کر رہے تھے جی, تو ان کے حوصلہ بھی وہ بیٹھ گیا اور وہ پریشان ہو گئے اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا اب کریں جی. تو اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں موجود ہوں جی. تو پھر جب مسلمان اکٹھے ہوئے جی, اور کفار مکہ کی سب سے بڑی خواہش اور بڑی کوشش تھی کہ نعوذ باللہ ہم محمد عربی کو جو ہے وہ شہید کر دیں جی یا قتل کر دیں جی. تو اب اس واقعہ کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا جی, اور اس کا جو غزوہ احد میں جو شکست کا سبب تھا اس کو بھی بیان کیا جی. وہ کیا بیان کیا؟ وہ یہی کیا کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی, آپ کے حکم پر نہیں چلے جی. اور پھر قرآن نے اس مقام پر چوتھے پارے کے چوتھے رکوع کے آغاز میں ہی قرآن نے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے طرز عمل کو بھی بیان کیا. قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں جنگ احد کی تیاری کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تو ابن ابی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر جنگ کی جائے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے احد کے مقام کا انتخاب کیا. اب ابن ابی جو تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مقام پر جاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ چونکہ میرے مشورے کے اوپر عمل نہیں کیا گیا اس وجہ سے میں جنگ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جی. وہ 300 وہ لوگ جو منافق تھے ان کو وہ واپس لے کر مدینہ طیبہ آ گیا. تو اس بات کی طرف بھی قرآن نے اشارت کیا. 5واں رکوع جو ہے اس کا آغاز سود کی حرمت سے ہوتا ہے. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ جی, فرمایا کہ تم سود کو نہ کھاؤ جی. سود حرام ہے اور قرآن نے سود کھانے والوں کو کہا کہ وہ گویا کہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں جی. اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ کہ تمہیں مغفرت کی طرف دوڑ کر جانا چاہیے, جلدی کرنی چاہیے, اور رحمت کی طرف جلدی کرنی چاہیے. اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے مومنین کی جو اچھی صفات ہیں اس کو بیان کیا. مومن کی کون سی صفات ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں, دوسرا فرمایا کہ وہ غصہ کو پی جاتے ہیں جی, اور تیسرا فرمایا کہ وہ معاف کرتے ہیں جی. اور اس کے بعد قرآن نے معاشرہ میں جو برے کام ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ جی. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک دکان تھی جو کھجور کی دکان تھی. وہاں ایک عورت جاتی ہے تو اس دکان دار نے اس عورت کے ساتھ غلط حرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا جی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ جی. غزوہ بدر جو تھا اس میں 313 کے قریب صحابہ کرام نے شرکت کی, اور پھر کچھ صحابہ جو ہے بدر میں نہیں جا سکے جی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس میں آ کر بدر میں جو شہداء ہوئے ان کی فضائل بیان کیے, اور جو میدان بدر میں جنہوں نے غازی کی صورت میں جہاد کیا جی ان کی بھی فضیلت بیان کی. جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کہتے تھے کہ کاش ہم بھی جاتے. اور جب احد کا ٹائم آیا تو اس دن قرآن نے یہ کہا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اے صحابہ تم شہادت کی خواہش کرتے تھے, تمہاری خواہش تھی کہ ہم بدر میں شریک ہوں جی,
تم بدر میں تو شریک نہیں ہو سکے، اب احد والے دن احد کے مقام پر تم جنگ کے لیے ضرور شرکت کریں۔ اس واقعہ کو بھی بیان کیا جی۔ چھٹے رکوع کا آغاز وما محمد الا رسول سے ہوا جی۔ اب یہ واقعہ بھی اصل میں غزوہ احد کی طرف اشارہ کرتا ہے جی۔ غزوہ احد میں چونکہ کفار مکہ نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ محمد رسول ہی ہیں جی، اس دنیا میں ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، رسول ہی ہیں جی۔ اور فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، تم جو یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ ہم نے فلاں کو مار دیا، ہم فلاں کو مار دیں گے، تو موت کا اختیار اللہ کی بارگاہ اللہ کے پاس ہے جی، اور اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی کسی بھی فرد پر، کسی بھی چیز، کسی بھی شخص پر جو ہے وہ موت نہیں آ سکتی جی۔ اور پھر کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو جی کہ محمد کو ہم شہید کر دیتے، تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے نبیوں کو شہید کیا ہے جی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے لوگوں کو شہید کیا۔ ساتواں رکوع کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا تطیعوا کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی اصل میں نا جنگ احد کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اب جو ہے چونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کی ایک قسم کی جو ہے وہ ان کو شکست ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور کیا فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا جی۔ جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی تھی جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حوصلہ دیا اور فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا جی۔ وہ رعب کون سا تھا جی؟ کہ کفار مکہ پہلے تو بہت ہی خوشی کے شادیانی بجاتے ہوئے گئے جی کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے جی۔ کسی نے کہا کہ تم نے کیسے جنگ جیت لی ہے جی، جبکہ محمد عربی کو تو موجود ہیں جی، ان کو تو تم شہید نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب کے ذریعے سے کہ محمد عربی موجود ہیں، تو پھر بھی کفار مکہ کے دلوں میں گویا کہ رعب موجود ہے جی۔ اس کے بعد جنگ احد میں شکست کا جو ایک سبب جو ہے وہ قرآن نے ذکر کیا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ، یہ ہم نے واقعہ پہلے بیان کیا ہے کہ جو 50 لوگوں کا دستہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے اوپر جن کو مقرر کیا تھا، ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی، جس کے سبب سے مسلمانوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا جی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احد کے میدان سے، چونکہ جب کفار مکہ نے یک دم حملہ کیا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ، بہت سے صحابہ جو ہے وہ احد کے میدان کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھی یہ اشارہ کیا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان جی۔ 8ویں رکوع کے آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن ابی کی مذمت کی جی، چونکہ مسلمانوں کو احد میں جانی طور پر بہت نقصان ہوا جی، 70 کے قریب مسلمان صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو جب یہ قافلہ مسلمانوں کا مدینہ طیبہ میں واپس گیا تو وہاں ابن ابی نے ان لوگوں کو کہا کہ کاش تم بھی اور تمہارے رشتہ دار جنگ میں نہ جاتے، ہمارے ساتھ رہتے، تو دیکھو ہم نے احد میں ہم نہیں گئے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم زندہ ہیں جی، جبکہ تمہارے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جی، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ رہتے تو آپ کو کچھ نہ ہوتا جی۔ آگے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تم شہید کر دیے جاؤ یا تم پر موت آ جائے، پھر بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے جی۔ یہ احد میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم جی، کہ منافقین تو کہتے ہیں کہ تمہیں شکست ہو گئی، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب تم پر نہیں آ سکتا جی۔
اس کے بعد بہت ہی مشہور آیت ہے کہ جس میں قرآن کیا کہتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ اس میں اپنا رسول مبعوث کیا، جو رسول انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، جو رسول انہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ان کو پاک اور صاف بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو جی۔ نام رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کیا جی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب کفار مکہ احد کے بعد یہاں سے چلے گئے جی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر رعب طاری کرنے کے لیے اور ان کو ڈرانے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا جی۔ اب ایک جنگ کے بعد جب دوسری جنگ فی الفور، وہ ایک قسم کی جنگ نظر آ رہی تھی، کفار مکہ کا جب تعاقب کرنا تھا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کفار مکہ کے ساتھ پھر دوبارہ لڑائی ہو جائے جی۔ اور احد میں بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے جن کے بھائی، جن کے رشتہ دار، جن کے عزیز اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے جی، اور دوسری طرف جو مسلمان زندہ تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ زخموں سے چور و چور تھے جی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ صرف اور صرف تم نے انہی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے جنہوں نے احد میں شرکت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا اس حال میں کہ وہ زخموں سے چور و چور تھے، تو اللہ نے ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا جی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب حضرت ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ ہم اگلے سال پھر دوبارہ تم سے ملیں گے جی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ بتایا گیا کہ کفار ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کر رہے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی تھی کہ کفار کا لشکر کیوں ہی کتنا ہی بڑا نہ ہو جائے، ان کے پاس کتنی ہی تعداد نہ ہو جائے، لیکن حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہماری مدد کرنے والا اللہ ہے جی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا جی، مومنین کی صفات کو ذکر کیا جی، اور سورۃ آل عمران کا جو آخر اختتام ہے وہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہاں 4 صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت ہے کہ صبر کرو جی، جو بھی مشکل ہو جی، جو بھی تکلیف ہو اس میں صبر کرنا چاہیے جی، مصائب سے وہ کیا ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ جب مصیبت آ جائے تو اس میں صبر کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ مصابرہ جس کو کہا جاتا ہے، مصابرہ کیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اختیار کرنا۔ اگر دشمن کے اندر حوصلہ پایا جاتا ہے تو جو خود مسلمان ہیں ان میں دشمنوں سے بڑھ کر حوصلہ ہونا چاہیے، بڑھ کر ان کے اندر طاقت اور بہادری ہونی چاہیے جی۔ تیسرا مرابطہ، کہ دشمنوں کے لیے ہمہ وقت ہر وقت تیار رہنا چاہیے جی۔ تیسرا فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے جی۔ یہ آخری جو جملہ ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا دشمنوں کے ساتھ اگر مقابلہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، کسی بھی دشمن کی تعداد سے، اس کی طاقت سے، اس کی جرأت اور بہادری کی مثالوں سے تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ڈرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے چاہیے۔ چوتھے پارے کا جو آخری حصہ ہے اس کا آغاز سورۃ النساء سے ہوتا ہے جی۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیات ہیں جی، اور اس کو سورۃ النساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، بڑی سورت بھی اس کو کہا جاتا ہے عورتوں کے مسائل کے حوالے سے، اور عورتوں کے مسائل کے حوالے سے سورۃ النساء صغریٰ یا چھوٹی سورت جس کو کہا جاتا ہے وہ سورۃ طلاق ہے، جو کہ 28ویں پارے میں ہے جی۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے، انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس آیت میں یتیموں کے حوالے سے حقوق بیان کیے، چونکہ اس سے قبل
بدر کا واقعہ ہوا، اس سے قبل جو ہے وہ احد کا تذکرہ ہوا جی، تو اس میں بہت سے ایسے بھی بچے تھے جن کے والدین دنیا سے جا چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصی طور پر جی توجہ جو ہے یتیموں کی طرف دلائی جی، کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے اور یتیموں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یتیموں کی جو والی ہیں، ورثاء ہیں، ان کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی جی۔ اس کے بعد چونکہ یہ سورۃ النساء ہے جی، اور عورتوں کے حوالے سے بہت سے جو ہے وہ مسائل بیان کیے گئے، ان میں ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک شوہر جو ہے وہ بیک وقت ایک وقت میں یا ایک ٹائم میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بھی اصل میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور زمانہ جاہلیت میں عرب میں ایک غلط رسم تھی کہ وہ 10 20 عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے جی، اور ان کے حقوق کو بھی نہیں پورے کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ہے ایک تعداد بیان کر دی کہ اگر تم سب یعنی 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ آج کے اس زمانہ میں مسلمانوں پر یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اسلام تو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے جی، حالانکہ اسلام کے اس جو ہے حکم کو وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام نے ساتھ یہ بھی تاکید کر دی ہے کہ تم ان کے حقوق اچھی طریقے سے پورے کرو جی۔ یہ تعدد ازواج کا جو ایک اعتراض ہے اسلام پر، یہ درست نہیں ہے جی۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ النساء کا ایک پورا پارا یوسیکم اللہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کیے ہیں جی۔ ایک تو یہ کہ عرب میں عورت کا حق نہیں تھا وراثت میں جی، تو اسلام نے عورت کو حق عطا کیا وراثت میں جی، عورت کو ماں کا درجہ بھی دیا تو پھر بھی وراثت میں حق، عورت کو بیٹی کا درجہ دیا تو پھر بھی اس کا حق بیان کیا جی۔ اور خصوصی طور پر جی زمانہ جاہلیت میں جو بیوہ عورتیں تھیں وہ تو اپنے شوہر کے مال میں ان کا حصہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر شوہر جس کا فوت ہو چکا ہے اس کی بیوی کی یعنی اس کی اولاد ہے تو پھر اس کے لیے 1/8 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ بیان کر دیا جی۔ تو ایک پورا ایک اسلام نے قانون وراثت کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جی۔ تو خصوصی طور پر پھر اس میں بچوں کی وراثت کا بھی ذکر کیا کہ وہ بچے جو زمانہ جاہلیت میں جن کے والدین جو ہے وہ فوت ہو جاتے تھے جی اور ان کو مال یتیمہ سے حصہ نہیں ملتا، تو اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے جی۔ اور آخر میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو رشتے ہیں ان کو بیان کیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم، یہاں وہ رشتے وہ محرمات بیان کی جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جی۔ وہ محرمات میں سے جی مائیں ہیں، باپ ہے، دادا ہیں، یہ جو انسان کے خونی رشتے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمات حقہ پر قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔